گزشتہ ہفتے جب ہم نے پروگرام کیا تو بہت سے تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے، بہت سے حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس پلان سے ریٹریٹ کریں گے کہ جتنا پوری دنیا سے ریاکشن آیا ہے، لیکن وہ شاہ اردن سے ملاقات کے وقت بھی اس کو بیک کر رہے ہیں، بار بار ٹویٹس کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے بیک آف دا مائنڈ کیا چل رہا ہے ان کے؟ دیکھیے اصل مسئلہ یہ، جیسے ابھی آپ نے پوری بات رکھی ہے آغاز میں بھی، اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم مڈل ایسٹ کی صورتحال دیکھیں تو وہاں اسرائیل جو کہ پورے جاہ و جلال کے ساتھ، امریکہ اس کے پیچھے تھا، نیٹو فورسز تھی، وہاں جو غزہ کے اب حکام نے بتایا 61,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، وہاں پہ اتنی بڑی قربانیاں ہیں، کوئی فلسطین کے ساتھ نہیں تھا، صرف ایران نے آپ کو بتایا جو تھوڑی بہت سٹرگل کی، وہاں میزائل بھی پھینکے اسرائیل کے اوپر. تو پوری اسلامی دنیا ایسے خاموش چپ سادے بیٹھی ہوئی تھی، تمام عالم عرب کے حکمران اور باقی لوگ بھی. فلسطین کے لوگوں نے اپنے تئیں جد و جہد کر کے، پھر لبنان کے لوگوں نے بھی جد و جہد کر کے، وہ لبنان بھی جنگ بندی ہوئی، پھر آخر غزہ بھی جنگ بندی پر اسرائیل مجبور ہوا. اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو معاملہ جو ابھی آپ نے کہا نا، دیکھیے یہ ایک ذہن میں رکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، تاجر ہے، اور ساتھ ساتھ وہ سیاستدان ہے. تو اس لیے جب وہ 2016 سے 2020 تک پہلے بھی امریکی صدر بنے ڈونلڈ ٹرمپ، اس دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مڈل ایسٹ میں وہ جو کیفیت تھی بہت حد تک کشیدگی کم ہوگی. امریکہ بیک فٹ پہ چلا گیا تھا، روس جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ گیا تھا، ایران اور پھر یہ سارے لوگوں نے وہاں سنبھال لیا تھا معاملہ. اب بھی یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ کو یاد ہوگا جب انتخابی مہم چلی ڈونلڈ ٹرمپ پہ، تو پہلے تو اسے عدالتوں کے ذریعے اسے نااہل قرار دینے کی کوشش کی گئی، پھر اس کے بعد جب انتخابی مہم چلی اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا، وہ پھر بچ گیا، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے اندر اسے لے جایا گیا لیکن پھر وہ بچ گیا. اب وہ دیکھیے اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس نے جنگیں ختم کرنی ہے، صرف یہ والی جنگ نہیں، غزہ جنگ بندی ہوئی ہے، یوکرین کی جنگ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. پیوٹن کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلے سے ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے جو پہلے سے موجود تھی اور اب بھی ہے. انہوں نے ابھی دیکھ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا یوکرین سے مجھے زمینیں چاہیے، وہ گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتا ہے امریکہ بھئی اس نے کہا ہے کہ نیٹو فورسز میں ختم کر دوں گا، سارا خرچہ نیٹو فورسز کا امریکہ اٹھاتا ہے، یورپ تو ایک دھیلا خرچ نہیں کرتا، سارا امریکہ اس لیے پیچھے ہٹا ہے. امریکہ بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کو علم ہوگا جو ووٹ بینک ملا، مینڈیٹ ملا ہے، سوئنگ سٹیٹس کا مینڈیٹ جو ہے وہ کبھی بھی کسی امریکی پریزیڈنٹ کو اتنا نہیں ملا، وہ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر بھاری مینڈیٹ ملا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اب امریکی عوام جو پبلک جو چاہتی ہے وہ وہاں پہ جو بے روزگاری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، وہاں ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، وہی امریکہ جہاں بہت خوشحالی تھی وہاں بڑے مسائل پیدا ہو چکے ہیں. اس سارے منظر نامے میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی عوام کے مینڈیٹ کو دیکھنا ہے. ابھی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اس لیے ذہن میں رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بھی قابو کرنا ہے. ابھی نیتن یاہو نے وزٹ کیا امریکہ کا، ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، اس نے اس کو کرسی پیش کی، اس وقت اس نے بڑی آؤ بھگت کی اس کی. لیکن اس کے فوری بعد ہم نے کیا دیکھا کہ اگلے دن وائٹ ہاؤس کا بیان جو تھا بالکل مختلف تھا. وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کو بھیجنے کا نہیں کہا غزہ میں، اور امریکی فوج غزہ میں نہیں بھیجی جائے گی. تو جناب میں عرض کروں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اسرائیل وہاں بری طرح جنگ ہار چکا ہے اور امریکہ کو بھی اب دلچسپی نہیں ہے. وہ امریکہ نہیں ہے جو بائیڈن کا امریکہ تھا، جو بائیڈن انتظامیہ چینج ہو چکی ہے. البتہ امریکہ کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ اسرائیل کی حمایت کی ہمیشہ رہتی ہے، وہ رہے گی. لیکن یہ اب سمجھ لے کہ ڈکلائن ہے یا ایک بالکل ایسے معاملہ یو ٹرن ہو چکا ہے جس کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ آہستہ آہستہ سارے معاملوں کو کھینچیں گے، اور غزہ جنگ بندی بھی چلتی رہے گی، یوکرین کی جنگ بھی بند ہوگی، اور آگے جا کے معاملات مزید بہتر ہوگی انشاءاللہ.